حسین بادشاہ حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست جزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان محترم، اس معزز محترم اور متبرک اجتماع کے لیے سرنامہ کلام میں 30ویں پارے کے انتہائی مشہور و معروف سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی. قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اس خسارے سے ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جو حق اور صبر پر قائم رہے. دیکھو، پوری انسانیت کے اوپر سے زمانہ گزر رہا ہے، لیکن انسان کو اس زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. میں مثال دے دوں تاکہ بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں. تمہارے بال بڑھتے ہیں لیکن بڑھنے کا احساس نہیں ہوتا. ناخن بڑھتے ہیں مگر بڑھنے کا احساس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے یہ زمانہ تمہارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے. تمہارے سروں پر سے یہ زمانہ گزر رہا ہے لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. احساس اس وقت ہوتا ہے جب زمانہ گزر لیتا ہے. انسان کے خسارے کا گواہ بنایا ہے زمانے کو. دیکھو قرآن مجید نے زمانے کو کیسی اہمیت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. قسم ہے رات کی جب وہ منہ کو پھیر کے بھاگ جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہوئی اور جگمگاتی ہوئی اس دنیا میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها
والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، سورج کے کمال کی قسم، بلا فاصلہ آنے والے چاند کی قسم، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم. یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ روز و شب کی آمد و رفت ہے جو زمانے کو تشکیل دیتی ہے، اور یہ زمانہ دن اور رات سے مل کر یہ زمانہ آگے بڑھتا ہے. تم اس زمانے کے محکوم ہو. آج انسان اپنی ہر غلطی کے لیے جواب پیش کرتا ہے کہ بھائی کیا کرے، زمانہ ایسا آ گیا. کے بعد اپنی ہر غلطی کا جواب زمانہ ہے، ہر غلطی کا جواب. بھائی رشوت نہ لے تو کیا کریں، اس زمانے میں گزارا نہیں ہوتا. ظلم نہ کریں تو کیا کریں، زمانہ ایسا ہے کہ اگر ظالم نہ بنیں گے تو دوسری شخصیت، دوسری مخلوق ہمیں اپنے ظلم کے پنجے میں دبوچ لے گی. تو زمانہ ایسا ہے کہ رشوت لو، زمانہ ایسا ہے کہ ظلم کرو. جب تک زمانے کے محکوم رہو گے ہر غلطی کا جواز ملتا رہے گا. تم زمانے کے قابو میں ہو، زمانہ تمہارے قابو میں نہیں ہے. تم زمانے کے محکوم ہو، زمانہ تمہارا حاکم ہے. تم زمانے کے حاکم نہیں ہو. لیکن ایک ایسا تھا کہ گیا بھی اور آیا بھی. یہ معراج کیا ہے؟ معراج زمانے پر کنٹرول دکھلانا ہے. زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، وہ گیا بھی اور آیا بھی. واقعہ یہ کہ تم زمانے کے محکوم ہو، زمانہ تمہارا حاکم ہے. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو، زمانہ تمہارا انتظار نہیں کرے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا. یہ تم ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو ورنہ قضا ہو جائے گی، زمانہ انتظار نہیں کرے گا. اور ایک وہ ہے جو سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتا ہے. ہمیں زمانہ پیدا کرتا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کر دیتا ہے. یہ مشرکین کا تصور. اذا ضللنا فی الارض، سورہ سجدہ. انا لفی خلق جدید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ زمانے کا تصور کہ یہی پیدا ہوئے، یہی رہے، یہی مر گئے، یہ ایک تصور. اور اب اسلام نے تصور دیا، کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ تم نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا. قوت دیکھنا اس آیت مبارکہ کی. کیفا تکفرون باللہ، تم پوری انسانیت کو خطاب کیا، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ تم امواتن، تم عدم میں تھے، نہیں تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر گھسیٹ کر تمہیں وہ اپنی بارگاہ میں لے جائے گا. ترجعون، زبردستی واپس جاؤ گے. بھائی اس آیت کی قوت کو محسوس کرو تو پھر تمہیں میں آیت ہدیہ کروں. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجعون، تیرے جیم عین واو نون، ترجعون، تمہیں زبردستی لے جایا جائے گا. واپس تو جاؤ گے لیکن زبردستی واپس جاؤ گے، اپنی مرضی سے واپس نہیں جاؤ گے. تو یہ تم ہو کہ واپس تو جانا ہے لیکن مرضی سے واپس نہیں جانا. اور کچھ وہ ہے جو بے اختیار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اس زمانے کو پروردگار نے گواہ بنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی، ایک ایک انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق پر قائم رہے، صبر پر قائم رہے۔ ایک ایک انسان خسارے میں ہے، سب خسارے میں ہیں سوائے ان کے، اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت نجات پانے والی ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اکثریت خسارے میں، اقلیت نجات پانے والی ہے۔ بھئی یہی سبب ہے میں اس مرحلے پر روک کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا منزل ہے، راستہ نہیں ہے۔ یہ دنیا منزل ہے، راستہ نہیں ہے، اور کمتر وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اب فرق کیا ہوا بھئی؟ اگر یہ فلسفہ پہنچ گیا ہمارے سننے والوں تک تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ بھائی فرق یہ ہے، ذرا سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں، کہ جس نے اس دنیا کو مقصد قرار دے دیا، سننا اور پوری توجہ سے سننا، جس نے اس دنیا کو مقصد قرار دے دیا، اس کے پاس جب طاقت آئی تو اس نے یہ طے کیا کہ ہم دنیا کو غلام بنائیں گے۔ دنیا کے مفکرین نے کیا خوشنما نعرہ دیا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے،